فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت اخلاص و محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند دنوں سے میری طبیعت سردی، زکام، کھانسی وغیرہ یہ علالت سب چل رہی ہیں. مولانا شرف الدین صاحب جو حضور حافظ ملت کے لگائے ہوئے باغ کو آبیاری میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو خیر کی دعوت دیتے رہتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی، اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ حضور حافظ ملت نے جو باغ لگایا ہے اس کی یہ آبیاری میں لگے رہتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور ہمارے استاذ حضور حافظ ملت کا یہ عرس اور پروگرام انہی کی نگاہ کرم سے میری طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی اور میں حاضر خدمت ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں بہت ہی ناچیز کمتر شاگردوں میں، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں میں کچھ بولوں اور کچھ عرض کروں آپ کے بارے میں. ہمارے استاد حضور حافظ ملت کیا تھے آپ برابر سنتے چلے آئے. ہم نے جو قریب سے دیکھا، ایک سچا طالب علم، مخلص طالب علم اپنے استاد سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو شفیق استاد توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اس کی توجہ دوسری طرف ہو تو ان کی گفتگو، ان کے رفتار کردار کی طرف مائل ہو جائے اور وہ کچھ لے لے. ہمارے استاد حضور حافظ ملت بہترین مدرس تھے، بہترین مدبر تھے، بہترین مفکر تھے، بہترین مقرر تھے، بہترین مجاہد تھے، غازی تھے. بہت کچھ آپ کے اندر علوم و فنون اور بہت ساری خوبیاں تھیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ یہ نحیف و نزار بدن دیکھنے میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے تنہا ساحل، وہ حافظ ملت کی ذات تھی. اور اسی کو ذرا سا ترمیم کے ساتھ میں کہتا ہوں، نیک صالح ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، نیک صالح ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے تنہا ساحل. حضور حافظ ملت کے سامنے کتنے طوفان آئے اور سب ٹکرا کر پاس ہوتے گئے. میں نے خود سنا تھا حضور حافظ ملت کی شاگردی اور خدمت میں آیا، خود اشرفیہ کے متولی حاجی خیر اللہ صاحب لگا کر گئے اور انہی کے ہاں میرا قیام تھا. میں نے اس گھر میں رہ کر یہ سنا ہے کہ اشرفیہ پر ایک ایک وقت میں 14 مقدمے تھے، لیکن سب کے سب ختم ہوتے گئے. حضور حافظ ملت کے ساتھ بزرگوں کی بہت دعائیں بھی تھیں، نگاہ کرم تھا. حضور اشرفی میں علیہ الرحمٰن خود نے فرمایا کہ بابو اس پر بہت سی بلائیں آئیں گی، بہت مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن سب دور ہوتی چلی جائیں گی. میں اشرفیہ میں جب داخل ہوا، حاجی خیر اللہ صاحب خود لے جا کر میرا داخلہ کرائے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں ایک ناچیز طالب علم ناکارہ. حافظ ملت نے ہماری جماعت کو میزان سے پڑھایا. یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مبین الہدا علیہ رحمہ، جو مولانا سراج الہدا صاحب گیا کے تھے، ان کے یہ صاحبزادے تھے، اور مولانا سراج الہدا صاحب بھی حضرت کے شاگردوں میں تھے. تو ان کی شفقت، ان کا خیال کرتے ہوئے یہ میزان سے اس جماعت کو اپنے پاس لیا. بہت سے مولوی مدرس لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ کیا پڑھا رہے ہیں، ارے یہ متن بیضاوی. بغیر متن بیضاوی کے آپ کیسے عالم ہو گئے، ہماری سمجھ نہیں آتا.
میزان سے پڑھایا، خوب پڑھایا، پڑھنے والوں نے پڑھا، حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا، اپنے ذر کے مطابق لیا۔ تو حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب علم کے سبحان اللہ مکمل نمونہ تھے، پیکر تھے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا، یا آپ نے خود بتایا، میں بہت بڑی کتاب لیا ہوں پڑھانے کے لیے اس سال۔ کیا؟ آمد نامہ۔ ہاں ہاں، آمد نامہ، دیکھنے میں آمد نامہ۔ اصل یہ چھوٹی کتابیں جو ہیں، یہ جس کو پڑھا دیا جائے، پڑھنے والے پڑھ لے تو آگے ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال حضور حافظ ملت کا عظم و جلال بھی میں نے دیکھا، آپ کی سادگی بھی دیکھی، رفتار و گفتار بھی دیکھا۔ آپ جب چلتے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور یہ تو حضرت کے ساتھ بہت سفر و حضر میں رہے ہیں، بہت کچھ فیض پائے ہیں۔ ہم تو پرانے مدرسے سے نئے مدرسے حضرت جاتے تھے تو لال چوک کے پاس ایک مسجد تھی، اس میں رہتا تھا، یعنی آپ کے راستے کا ایک روڑا تھا، اور میں حاجی خیر اللہ صاحب کی سرپرستی میں رہتا تھا۔ بہرحال حضور حافظ ملت ہم لوگوں کے جتنے بھی ساتھی براتی تھے ایک سے ایک بہرحال ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو حضور حافظ ملت اس وقت فرماتے تھے، جس میدان میں، جس جگہ پر آج عربی یونیورسٹی ہے، حضور فرماتے تھے کہ آپ لوگ دعا کرو کہ یہاں بیٹھنے کی تنگی ہے۔ 10 بائی 15 یہی کمرہ تھا جہاں حضرت درس دیا کرتے تھے، بیٹھنے کی بڑی تنگی تھی، طلبہ کے رہنے کے لیے بھی بڑی تنگی تھی، چھوٹا ادارہ تھا، علمی حساب سے، اعتبار سے تو بہت بڑا تھا، پورے بھارت میں جس کی شہرت تھی، لیکن جگہ کی وجہ سے قلت تھی۔ حضرت فرماتے تھے آپ لوگ دعا کرو۔ آہا، کیا پیار تھا، کیا باتیں تھیں۔ فرماتے تھے آپ لوگ دعا کرو کہ اتنا بڑا ادارہ بن جائے کہ ایک صف میں 100 بچے بیٹھیں ایک قطار میں۔ آہا، آج وہ تمنا پوری ہوئی۔ حضرت کا وہ خواب، اس کی تعبیر جا کر دیکھنے والے دیکھے عربی یونیورسٹی کو کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لوگ کتنے لوگ جانسار ہو جاتے۔ بہرحال حضور حافظ ملت دیکھنے میں بہت لمبے تڑنگے اور موٹے تازے نہیں تھے، نہیں نظار بدل، لیکن چلنے میں ایک وقار تھا، اور حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضور جب چلا کرتے تھے تو نیچی نگاہ کر کے چلتے تھے، ان کی سنت اپناتے ہوئے میرے استاد حضور حافظ ملت چلا کرتے تھے۔ نیچی نظریں کل کی خبریں، چال چلو تو ایسی کہ ہر طرف رہے نظر، تاکہ کبھی کوئی دشمن تم پر حملہ بھی کرے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ چال تھی، وہ انداز تھا حضور حافظ ملت کا۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں رودلپور میں تقریر کرتے ہوئے بات آئی تو آپ نے کہا، نوجوانوں تم میں کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے، ہاں تم اٹھو، تمہارے اندر کوئی تاب و طاقت ہے، 22 ہاتھ تلوار کا جانتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ جذبات بھی تھے اور ہنر تھا آپ کے اندر، وہ صلاحیتیں تھیں، اور علم و عمل کے تو آپ پیکر تھے، علم و عمل کے پیکر تھے۔ نہ جانے کتنوں کو علم و عمل کا پیکر بنا دیا، صالح بنا دیا، اور فیض لینے والوں نے تو ہر طرح سے فیض لیا۔ بہت کچھ باتیں ہیں، بیٹھے بیٹھے درسگاہ میں بچوں کو کچھ ایسی تربیت فرما دیتے تھے، کچھ ایسے جملے بول دیا کرتے تھے کہ جنہوں نے اپنا لیا وہ فائدے میں رہا اور کامیاب رہا۔ ایک بات میں بتاؤں، شاید ہی آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہوگا یا تحریر میں بھی وہ بات آئی ہوگی، ہمارے استاد حضور حافظ ملت استاد العلماء آپ کو کہا جاتا ہے، استاد العلماء کے ساتھ جلالت العلم کہا جاتا ہے۔ جلالت العلم، آپ تھے علم کے واقعی پیدا، ہر علم ہر فن پر آپ کو عبور تھا۔ سماعت فرمائیے، مبارک پور دیوبندی مولوی بھی آیا کرتے تھے، اور جب دیوبندی مولویوں کا کہیں بیان ہوتا تھا تو اشرفیہ کے اچھے طالب علم
اچھی صلاحیت والے، سوجھ بوجھ والے جاتے تھے اور ان کے جلسے میں وہ اگر کوئی غلط بات بولتے تھے تو نوٹ کرتے تھے اور آ کر اساتذہ کو بتاتے تھے۔ نور محمد ٹاڈوی اس زمانے میں ایک مشہور دیوبندیوں کا مقرر تھا۔ کیا مقرر تھا، کیا علم تھا اس کے پاس، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا جاہل اور گرا ہوا وہ شخص تھا۔ ہمارے جیسا نادان، یہ 55 سال 56 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اشرفیہ جو پرانا اپنا ادارہ ہے، حضور حافظ ملت جہاں رہتے تھے وہ نہیں، جو بازار میں ہے، اس سے مغربی سمت آگے بڑھ کر پورا صوفی غالباً شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ اچھی خاصی جگہ تھی، وہاں پر نور محمد کا پروگرام ہوا۔ اس نے تقریر کے دوران آیت جو پڑھی، سورہ لہب کی 2 آیتیں پڑھی اس نے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ ہاتھ سے مراد ذات ہے، اور اس کا کوئی کمایا ہوا یا مال یا بچا جو کچھ وہ کام نہیں اس کے آیا۔ تو اس آیت، ان دونوں آیتوں کو پڑھا اور کتنے بھوڈے انداز میں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ نور محمد ٹاڈوی دیوبندیوں کا مانا ہوا مقرر، اور اشرفیہ کے طلباء کے سامنے جاہل۔ تو اس نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کیا ما کسب وما کسب ہے، یہ ایک طرح سے قرآن پاک میں تحریف کیا اس جاہل نے، اور اس کی جہالت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ جو قرآن پاک ہے اسی طرح سے، اسی انداز میں صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسٹیج پر بیٹھ کر کے ایک جاہل جو دیوبندیوں کا مانا ہوا مقرر کہلاتا تھا، مبلغ کہلاتا تھا، اس طرح سے جہالت کی باتیں۔ بہرحال طلبہ یہ نوٹ کر لیے، حضور حافظ ملت کو آ کر کے بتایا، اور بتانے کے بعد دوسرے دن تیاری ہوئی، اور اسی جگہ پر سنیوں نے، اہل سنت و جماعت کے حضرات نے، افراد نے وہاں پر اسٹیج سجایا، اور حضور حافظ ملت نے وہاں پر تقریر فرمائی۔ اور تقریر فرمائی، انہوں نے فرمایا حضور حافظ ملت نے کہ قرآن میں تحریف کرنا یا بیہودے انداز سے پڑھنا یہ ان کو مبارک ہو، لیکن ہم اہل سنت و جماعت قرآن پاک صحیح طور پر پڑھتے ہیں۔ اور حضور نے اس آیت سے اور اس سورت سے حضور کی تعریف و توصیف بیان کیا، حضور کی نعت پاک بیان کیا۔ اور صرف اتنی ہی پر نہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں سنی علماء قرآن پاک کی آیتیں، جلالۃ العلم کی بات بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی علماء وہ آیتیں چن کر کے، قرآن پاک سے آیتیں چن کر کے بیان کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ تم میں سے مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو کھڑے ہو کر کے مجھ کو بتائے، میں اس آیت پر 2 گھنٹہ حضور کی تعریف بیان کروں گا۔ یہ جلالۃ العلم، سبحان اللہ، جن کی خوبیاں، جن کا فیضان برس رہا ہے۔ یونیورسٹی وہاں تو مرکز بنایا ہے آپ نے، لیکن پوری دنیا میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں ان کے در کے کچھ گدھا ہیں، بھکاری ہیں جو چنے ہیں۔ اور بات اتنی پر میں مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں درد کا دریا ہوں، تم جان مسیحا ہو، زخمی ہے میرا سینہ، تم غم کا مداوا ہو، میں ٹوٹی ہوئی ڈالی، تم میرا سہارا ہو۔